سے فی بیان الانفال والفیء والغنیمہ، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ الحمدللہ، درس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ حبشہ سے بھی صحابہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے دار الندوہ میں اجتماع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور اب آپ کی جماعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں جمع ہو رہی ہے، اور کچھ مدینے والوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے۔ اگر حضور وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو ایک مستقر مل جائے گا، مرکز مل جائے گا، مقام مل جائے گا جہاں سے پھر آپ اپنی تحریک اسلام کو پوری قوت سے چلائیں گے، لہذا ہمیں اس کا پہلے فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے فکر کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم ہر قبیلے کا آدمی ایک جوان دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں اور جب آپ آئیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ بنو ہاشم اکیلے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی پر متفق ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر میں آئے، آپ کو حکم دیا ہجرت کی تیاری کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے مٹی بھی اٹھائی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهَدَ الْوُجُوهُ شَاهَدَ الْوُجُوهُ شَاهَدَ الْوُجُوهُ، اور حضور نے وہ مٹی پھینکی۔ اب لا شک کا بھی ڈالے کہ حضور پاک نے تو مٹی سامنے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے وہ سب کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور مٹی کسی کی آنکھ میں آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں جب مٹی آئی تو غفلت کی نیند طاری ہو گئی، اور بڑے سکون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل پہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ با حفاظت
مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ انفال کی تمہید سمجھ آ سکے آپ لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی معیت میں 3 راتوں کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور حضور جب اس مقام پہ پہنچے جہاں آج کل رابق ہے، یہ پرانی جگہ ہے رابق مستورہ، اسی طرح وادی قدید، وادی عصفان، یہ حضور کے زمانے میں بھی یہی نام تھے اور یہی آبادیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے تحاشا رونا آیا اور آپ کے آنسو مبارک نکلے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب سڑک آئی نا مکے کی، کیونکہ حضور تو اندر سے گئے تھے نا پہاڑوں کے، سیدھا راستہ تو نہیں گئے تھے، اور اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں نا، یاد رکھا کرو کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیجتے 1 منٹ میں آپ کو مدینے پہنچا دیتا۔ یہ ساری حکمتیں ہیں، تعلیم دی جاتی ہے امت کو کہ دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چھپنا پڑتا ہے، غاروں میں رہنا پڑتا ہے، اور مخالفوں سے بچ کے نکلنا پڑتا ہے، اسباب، یہ سب تعلیم کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اپنے پیغمبر کو بحفاظت مدینے سے پہنچانا۔ اسی لیے کتابوں میں تاریخ ہندوستان میں آیا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب انگریزوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بس وہ آئے اور پھانسی کی سزا، تو تمام دوستوں نے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کرے آپ چھپ جائیں، ورنہ انگریز آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں، ایک تحریک ہے، تحریک آزادی کا مرکز ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد، 3 راتوں کے بعد شاگردوں نے دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی مدت آپ چھپے ہیں، ابھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ فرمایا بھائی مجھے خیال آیا کہ حضور پاک بھی تو غار میں 3 راتیں رہے تھے نا، بس سنت پوری ہو گئی۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں تعلیمات ہیں۔ حضور نے فرمایا انی تذکرت مکہ تھا، مجھے مکہ یاد آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن اسی راستے میں نازل فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے مدنی جس پر پروردگار نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اس کا وعدہ ہے کہ آپ کو اپنے مکہ میں پھر لائیں گے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو بعض علماء نے ایک تجربہ بھی لکھا ہے کہ یہی آیت پڑھ کے آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی بار بار لے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ کا بڑا استقبال ہوا، سارا اہل مدینہ جو تھے ثنیۃ الوداع کے مقام پہ حضور کی انتظار میں تھے، اور سب کی تمنا تھی کہ حضور ہمارے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں جس اونٹنی پہ سوار ہوں نا، یہ اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، ویسے بھی ہر چیز اللہ کے حکم پہ چلتی ہے۔ جس گھر کے آگے یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ حضور ان کے مہمان رہے اور انہی کے گھر میں ٹھہرے۔ اصل میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اصل گھر جو ہے نا، یہ جس میں حضور ٹھہرے ہیں، یہ بادشاہ طب الاکبر نے بنوایا تھا۔
جب ان کے علماء نے اسے بتلایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مولد مکہ ہوگا، مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، وَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةَ النُّبُوَّةِ، یہ سب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیں کہ اب ہم یہاں رہ کر اس نبی الخاتم کی انتظار کریں۔ بادشاہ نے اجازت دی، سب کے لیے مکان بنوائے علماء کے لیے، اور ایک مکان بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک خط لکھا من تبع الاکبر الی محمد الرسول اللہ، میں بادشاہ یمن تبع اکبر حضور پاک کو مخاطب ہو رہا ہوں کہ اگر پیغمبر خدا آپ میری زندگی میں آپ مبعوث ہو گئے، آپ کو نبوت مل گئی اور آپ آ گئے، تو میں انشاءاللہ آپ کے آگے قدم بھی چوموں گا، آپ پر اسلام بھی لاؤں گا، اور آپ کا مددگار اور وزیر بھی بنوں گا، اور اگر آپ کی بعثت کے زمانے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو قیامت میں آپ میری ایمان کی گواہی دیں گے کہ میں اسلام لا رہا ہوں۔ خط پر مہر لگائی اور وہ گھر بھی دیا، اور علماء کو فرمایا کہ اس گھر کے اندر جب بھی حضور آئیں، یہ گھر جو ہے کسی ایک عالم کو دے دو، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً یہ خط بھی چلتا رہے حتیٰ کہ حضور آئیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ خط جو ہے وہ ابھی ایوب انصاری کو ملا، اور اسی مکان میں یعنی حضور مدینے میں بھی اپنے گھر میں تشریف فرما ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اور حضور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی، کیونکہ اس زمانے میں عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کی سرداری کا زمانہ تھا کہ بھی اس کو سردار بنایا جا رہا تھا کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اس کو کون پوچھے؟ اور بڑے بڑے قبائل جو تھے اوس اور خزرج وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، تو اب عبداللہ ابن ابی کے دل کے اندر حضور سے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی کہ آپ کی وجہ سے میرا اقتدار گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہود سے معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ بھئی نہ تو ہم آپس میں جنگ کریں گے، نہ آپ ہمارے دشمن کی مدد کریں گے، نہ ہم آپ کے دشمن کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سے بھی آپ نے مصالحت کی، جن میں بڑے بڑے قبیلے آ گئے، بنی جہینہ تھا، اسی طرح آپ نے سرایہ بھیجے جو سریہ حمزہ، سریہ ابی عبیدہ، سریہ ابوات کے نام سے مشہور ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور کی فوج تو جائے لیکن حضور نہ جائیں، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور پاک خود بھی شریک ہو۔ وہ سرایہ اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ کشت و قتال ہو اور لوگوں کو قتل کیا جائے، بلکہ ایک قسم کا دباؤ تھا، اور اپنی بنیادوں کو مستحکم کرنا تھا، اور خاص طور پہ حضور نے ان ساحلی علاقوں پر توجہ دی جو مکے والوں کا تجارتی راستہ تھا شام کے لیے۔ یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ ہوتی رہی، آخر اللہ کی شان ہے کہ وہ وقت آ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے شام سے مکے کی طرف روانہ ہے، اور اس میں 50,000 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، 50,000 اشرفیوں کا مال ہے، اور جس میں مکے والوں کا سب کا حصہ ہے۔
تو اگر دشمن پر ضرب ماری جائے اور اس کی اقتصادی قوت کو توڑ دیا جائے تو وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، کیونکہ اس وقت تو کوئی جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے نا۔ اس وقت تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے قافلے کو روکنا، اور یہ بھی پتہ لگا کہ قافلے کے ساتھ 40 آدمی ہیں۔ حضور فرمایا بھی جو چلے اس کی مرضی، جو نہ چلے اس کی مرضی۔ تو بہرحال یہ قافلہ نبوت جو تھا یہ چل پڑا، اور ان کا مقصد اسی قافلے کو روکنا تھا۔ ابو سفیان نے بھی اپنے آدمی پھیلائے ہوئے تھے، انہیں ڈر تو تھا نا کہ بھی اس راستے پر اب مدینہ منورہ میں حضور کی طاقت ہے، تو اس کو بھی خبر مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل پڑے ہیں میرے قافلے کے لیے۔ ابو سفیان نے دو کام کیے، ایک تو اپنا راستہ بدل کے زیادہ ساحل کے قریب، سمندر کے قریب ہو گیا۔ آپ مدینہ منورہ جائیں نا تو یہ راستے میں سارا سمندر نظر آتا ہے، اس کے کنارے کنارے سڑکیں جاتی ہیں۔ اب تو خیر بہت بڑے شہر بن گئے، یمبو بن گیا، بڑے بڑے وہاں صنعتیں لگ گئیں، بڑی بڑی آبادیاں ہو گئیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ ایک تیز رفتار اونٹ میں قاصد بھیجا کہ فوراً مکے پہنچو اور اعلان کرو کہ آپ کا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، ہماری مدد کو پہنچے۔ اچھا، اس پیغام بر نے یہ کیا کہ جب وہ مکے میں داخل ہوا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے، وہ خون بہا رہا ہے اور وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال کے یا اہل مکہ، یا قریش مکہ، یا روشا مکہ، اغیثو اغیثو ابو سفیان، مکے والوں دوڑو، ابو سفیان کی مدد کرو ورنہ ابو سفیان کا قافلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر سب کو جوش آ گیا، اور ابو جہل نے تیاری کی اور تقریباً 1000 بعد میں آئے گے 990، تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں، بالکل جوان اور تجربہ کار اور جنگجو لوگوں کو لے کے نکل پڑا ابو سفیان کی مدد کے لیے۔ لیکن اللہ کی تقدیر ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ حضور نکلے تو قافلے کے لیے تھے، لیکن آپ کو بھی بدل آنا پڑا۔ پتہ لگا کہ قریش اب آ رہے ہیں حملہ کرنے۔ ابو سفیان تو اپنا قافلہ نیچے سے لے کے نکل گیا، اور اس نے ابو جہل کو پیغام بھی بھیجا کہ جب ہمارا قافلہ سلامتی سے بچ گیا ہے، ہم نکل گئے ہیں، اب ہمیں نہیں لوٹ سکتے، تم بھی واپس آ جاؤ راستے سے۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کو پیغام دو کہ اب میں مکے سے نکل پڑا ہوں، اب فیصلہ کن جنگ ہوگی، میں 1000 کا لشکر جرار لے کے نکلا ہوں، اور اب میں واپس نہیں آؤں گا جب تک مسلمانوں کی پوری قوت اور طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ اتنے شوق سے آئے تھے کہ گانے والی عورتیں اور یہ سارے انتظام کر کے آئے تھے کہ ہم خوشیاں منائیں گے، وہاں مجرم ہوں گے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور اسی راستے میں ابو جہل کو ابلیس لعین جو ہے وہ بھی ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں گھوڑے پہ سوار وہ بھی قریب آیا، اور اس نے کہا کہ وہ تو ابو الحکم کہتے تھے، تھا تو ابو جہل۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں، اور میرا قبیلہ بھی سارا پیچھے آ رہا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تحریک چل پڑی ہے، اس کو ابھی دبا دو، ورنہ اگر ایک دفعہ یہ چل پڑی اور ایک دفعہ ابھر گئی تو پھر نہیں مٹے گی۔
ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مدد ہے کہ راستے میں ہمیں اتنے لوگ اور مل گئے۔ چلتے گئے اور جب بدر کے قریب پہنچے تو قرآن مقدس میں ہے کہ وہ جو ابلیس تھا نا سردار کی شکل میں، وہ ذرا پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ابو جہل تمہیں نہیں پتا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں تو فرشتے اتر رہے ہیں، تو ابلیس لعین تو پہلے بھی فرشتوں میں رہا تھا نا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے، اور یہ اول غزوہ، یہ پہلا غزوہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اور اس میں بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ قریش کے چند لوگ تھے اور انصار تھے، نہ اسلحہ تھا نہ ساز و سامان تھا، چند تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے جن پہ باری باری چڑھ کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، رات کو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اتنی عاجزی سے، تضرع سے گڑ گڑا کے کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، اور ایک روایت میں فرمایا ان لم تنصر هذه الإصابة لا يعبد ابدا، اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کی مدد نہ فرمائی تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے مانگتے حضور کی چادر مبارک بھی کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور چادر کو اٹھایا، حضور کے کندھے پہ ڈالا اور کہا کہ حضور اتنی کیوں لا تلہی علی اللہ، اتنی آپ کیوں زیادہ سخت دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ان ربک یناشدک، تیرا رب تیرے ساتھ مدد کرے گا۔ اور حضور کے لیے ایک عریش بنائے گا، عریش کہتے ہیں چھپر کو، اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہاں پہرے کے لیے سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، وہ یعنی شیعان علی میں تھا اور اس کے دل میں بغض تھا اصحاب سے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ من اشجع الناس، صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو صاحب بات ہے، اس کا خیال تھا حضرت علی کہیں گے کہ میں ہوں، اور کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اشجع الناس ابی بکر، سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب بدر کی رات تھی تو حضور کے عریش پر پہرے دینے والا صرف ابو بکر تھا اور کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ خطرہ تھا نا کہ کفار وہی ضرب ماریں گے، لیکن سل السیفہ، تلوار نکالی اور ساری رات کھڑا رہا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ دیکھیں آپ سے بھی بہادر میں، ہاں مجھ سے بھی بہادر ہے، میرے کندھے پر جو حضور نے ایک قدم رکھا میں برداشت نہ کر سکا، یہ ابو بکر کی بہادری تھی کہ حضور کو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل کی چڑھائی چڑھ گیا۔ اس نے اب سوال کیا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا حضرین فرمایا من اعلم الناس، صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت ایک نے فرمایا ابو بکر، سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں حضور کی حدیث ہے فَلْيَأُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو اللہ کی کتاب قرآن اور سنت کا سب سے بڑا عالم ہو۔
تو اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے. حضور نے جب اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، امام بنایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر تھا. اسی طرح اجود الناس، اشجع الناس، اعلم الناس، اتقى الناس، جس کو قرآن نے اتقا کہا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. تو بہرحال اب یہ جنگ بڑی مشکل ترین جنگ تھی، اس لیے کہ قریش کے جو یعنی مہاجرین جو تھے ان کو قریش سے لڑنا تھا، اپنے عزیزوں سے لڑنا تھا نا. اور انصار نے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی تھی، وہ تو باغبان لوگ تھے، زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے تو باغ تھے، کھجوروں کے، انگوروں کے، کھجوروں کے باغ تھے. حضرت سعد نے محسوس کیا کہ حضور ہمارے بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ یہ انصار تو بیچارے کبھی لڑے ہی نہیں، اور پہلی لڑائی بھی ان کو بڑے جنگجو لوگوں سے پڑ گئی. تو حضرت سعد آئے اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا خدا جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد کے ساتھی ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی کٹیں گے، دائیں بھی کٹیں گے، بائیں بھی کٹیں گے، پیچھے بھی کٹیں گے، اور جب تک ایک انصار کا بچہ ہے کوئی دشمن آپ کی طرف نہیں آ سکتا. فَصُرِّ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خوش ہو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل آئے کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میرا مدنی آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ کافروں کا، ظالموں کا، مشرکوں کا 1,00,000 1,000 کا لشکر ہے تو میں 1,000 فرشتے اتار رہا ہوں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ بڑے کمزور تھے، ضعیف تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی، ایسی مدد فرمائی کہ کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس صورت کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب صحابہ میں 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت نے تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اب جنگ تو ختم ہو گئی، ہم فتح کر چکے ہیں، مال تو ضائع نہ ہو. اور ایک جماعت جو تھی وہ قریش کے لوگ جو بھاگے تھے نا وہاں سے، ان کے پیچھے چلی تعاقب کے لیے کہ کہیں واپس نہ لوٹیں. اور ایک جماعت جو تھی وہ حضور کے عریش کو گھیرا ڈال کے کھڑی رہی کہ کہیں دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کرے. تو اب جنگ بدر کے بعد 2 مسئلے آئے مشکل. ایک تو مشکل مسئلہ یہ آیا کہ مال غنیمت جو ہے، انفال جو ہے، یہ تقسیم کیسے ہو. اور اللہ کی شان ہے کہ حضور کی امت کے علاوہ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا. وہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ پر اور میری امت میں اللہ کا احسان ہے کہ احلت لی المغانم، اللہ نے غنیمت حلال کر دی. اب مشکل مسئلہ یہ پیش آیا، ایک تو یہ ہے نا جی فتح تھی، فتح کی خوشی تھی، کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے تھے.
تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ جی مال غنیمت تو ہم نے اکٹھا کیا ہے تو سب کو کیوں ملے، یہ تو صرف ہمیں ملنا چاہیے جن نے اکٹھا کیا ہے۔ اور ایک جماعت نے کہا اللہ کے بندو ہم دشمن کے پیچھے گئے ہیں کہ وہ واپس حملہ نہ کر دے، مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ اور ایک جماعت نے کہا یار تم مال غنیمت چنتے رہے، تم پیچھے ہم نے حضور پر پہرا دیا ہے کہ دشمن حملہ نہ کرے، مال غنیمت تو ہمارا حق ہے۔ اب یہ اختلاف کا سبب بنا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ اور دوسرا امر مشکل جو ہے وہ یہ آیا کہ حضور پاک نے جو اصحاب الرائے تھے، جیسے سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا سعد ہیں، ان سب کو بلایا کہ بھئی ان 70 قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کو ہم قتل کر دیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، یا ان سے ہم بدلے میں فدیہ لیں اور اپنا فدیہ دے کے وہ اپنی رہائی لیں تاکہ اس مال سے مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں، ان میں آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، سب صحابہ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کو بڑی مار پڑی ہے، اب یہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو سردار لوگ ہیں، آپ کا احسان مانیں گے۔ بندے کو احسان مارتا ہے، الانسان عبید الاحسان۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہونے کا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی تلوار دیں، علی کے ہاتھ میں بھی تلوار دیں، ہر صحابی کے ہاتھ میں تلوار دیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں، کفر کو ختم کر دو، ان کا بیج ہی نہ بچے۔ حضرت عمر نے کہا واقعی، حضور نے فرمایا عمر واقعی تم شدید ہو، کیونکہ تورات میں بھی حضرت عمر کے بارے میں آیا تھا کہ قرن من الحدید، لوہے کا سینگ ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے، لیکن میری رائے یہی، حضرت سعد کی بھی یہی رائے تھی۔ پھر ایک دو مال غنیمت کا سمجھ لیں کہ حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام صحابہ میں برابر تقسیم کیا جائے، اور قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا بھی ہر قیدی اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی لے۔ حضور صبح کو بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضور رو رہے ہیں، فمر بہما عمر، حضرت عمر گزرے، سلام کیا، ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا عمر اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ اتر پڑتا نا تو تیرے اور سعد کے سوا کوئی بھی نہ بچ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تنبیہ فرما دی ہے کہ ما کان نبی ان یکون لہ اسرا، ہم آپ کو قیدی بنا کے دشمن دے دیا، آپ چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ نے بھی آپ کی رائے کو قبول کیا، لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا تھا، اور اسی لیے لیکن اللہ نے فرما دیا کہ لولا، اللہ پہلے فیصلہ فرما کے آپ کی بخشش کر چکے ہیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ آپ کو بخش نہ چکے ہوتے تو آج پکڑے جاتے آپ۔ تو مال غنیمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب میں برابر تقسیم ہو گیا۔ اچھا، اور قیدیوں کے بارے میں ہوا کہ فدیہ ہو، لیکن اللہ کا عتاب تو آ گیا، بعد میں اللہ نے خود نبی پاک کو اختیار دے، اما منم بعد و اما فداء، آپ کی مرضی ہے احسان کریں یا بدلہ یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ تو اس پر یہ صورت مبارک نازل ہوئی کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟ یسألونک عن الانفال، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ اعلم۔